بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں کیسی لگی آپ کو انداز ستم کی ایپیسوڈ جو کل میں نے پوسٹ کی تھی؟ بہت ہی گندا رسپانس آیا اس پہ، بلکہ رسپانس آیا ہی نہیں کہ میں تھوڑی ہی دیر میں بس نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے لگی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگے گی۔ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں۔ میں نے اس ویڈیو میں ٹارگٹ رکھا ہے، اگر 60 کمنٹس آئیں گے تو میں نیکسٹ ایپیسوڈ دوں گی۔ یاد کریں یار، یہ وہی ناول ہے جو وجدان والا تھا۔ آپ لوگ آئی تھنک بھول جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی رائٹر کا ناول سٹارٹ کر لیتے ہیں آن گوئنگ، تو ان کے 100 ایشوز آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ، اب ہم تو انہیں زیادہ فورس نہیں کر سکتے، نہ کہ ہمیں ایپیسوڈ دیں، ہر حال میں دیں۔ ہر کسی کے مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں زندگی میں، سو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا چاہیے۔ آپ ہی کیا کریں ہمارے ساتھ۔ جیسے کل میری اتنی سویئر والی طبیعت خراب تھی، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کچھ لکھوں، تو ریسٹ کیا میں نے پورا دن۔ لیکن میں نے 2 ایپیسوڈز اپلوڈ کی، ایک دل جانا کی اور ایک آئی تھنک انداز ستم کی تھی۔ ہاں، تو پلیز دعاؤں میں یاد رکھا کریں خاص طور پہ، تاکہ ہم آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کر سکیں اور جو ہمارے اپنے ناولز ہیں وہ لکھ کر آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر سکیں۔ تو چلیں اب آپ ایپیسوڈ ریڈ کریں۔ وہ لوگ ذیشان کی گاڑی میں ہی ہسپتال آئے، علاج کا سارا خرچہ وہی دیکھ رہا تھا۔ اوپر سے اس لڑکی کو دیکھ کر شدید کوفت ہو رہی تھی، جو خود کو پاؤں لمبی چادر سے چھپائے ہوئے تھی اور ساتھ وقفے وقفے سے سسکیاں جاری تھی۔ وہ خود پر ضبط کرتا ہسپتال کی کینٹین سے اس کے لیے پانی کی بوتل لے کر آیا، لیکن اس نے ہنوز سسکیاں بھرتے وجود کو دیکھ کر دل چاہ رہا تھا وہ 2 اور کھینچ کر لگائے۔ اسے بالکل روتی بسورتی لڑکیاں پسند نہیں تھیں۔ دیکھو، خاموش ہو جاؤ اور یہ پانی پیو۔ اب کی بار نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسے نرمی سے پانی دیا۔ اگر اسے آج کوئی دیکھتا تو یقین نہ کرتا۔ وہ چہرے سے چادر ہٹاتی پانی کی بوتل منہ کو لگا گئی۔ ذیشان کی غرار سے نظر اس پر اٹھی تو نظر جیسے جھکنا بھول گئی تھی۔ وہ اگر خود کو چھپا کر رکھتی تو صحیح کرتی تھی۔ باریک سرخ ہونٹ رنگت میں سفیدی اور سرخی گھلی تھی، چھوٹی سی ناک جس میں نوز پن ڈالی گئی تھی، کالی گہری آنکھیں، اوپر چہرے کی معصومیت۔ واللہ وہ لڑکی اپنے آپ میں پوری قیامت تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ اس کی امید بھری نگاہیں اس پر تھیں۔ ہاں، ٹھیک ہو جائے گی، لیکن تم اس طرح رو گی تو وہ پریشان ہو جائے گی۔ اس نے آج تک کسی کو تسلی کا ایک بول تک نہیں بولا، اس لیے منہ میں جو آ رہا تھا بولے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چادر نہ ہونے پر آتے جاتے لوگوں کی پڑتی نظریں اس کے اندر اشتعال برپا کر رہی تھیں۔ ذیشان نے نامحسوس انداز میں اسے بازو سے پکڑ کر خود کی طرف کیا تو اس کے باہوں میں سمائی تھی، جس سے اس کے چہرے کا سرخ اس کی جانب تھا، رخ اس کی جانب تھا۔ اس لڑکی نے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ کوئی بات کرتا کہ نرس نے اس کی والدہ کے ہوش میں آنے کی خبر دی۔ وہ دوڑتی ہوئی روم میں داخل ہوئی۔ اپنی ماں کو ایسے مشینوں میں جکڑے دیکھ کر وہ اور تکلیف سے آنکھیں میچ کے رہ گئی۔ کون لایا ہے مجھے ہسپتال؟ وہ پتہ نہیں کون ہے، میں نہیں جانتی۔ اب بس جلدی سے ٹھیک ہو جائے نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے اماں۔ جا اب۔ وہ سر ہلاتی باہر نکلی۔ آپ کو امی بلا رہی ہیں۔ وہ سر ہلاتا روم میں داخل ہوا، جہاں کوئی 40 سالہ عورت، جس کی خوبصورتی اتنی عمر میں بھی کم نہیں تھی، انہیں دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ ان کی بیٹی
ہو ان پر تھی۔ بچے، میری بچی سے نکاح کر لو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ایک مرتی ماں کی التجا۔ آپ پلیز کچھ نہ کہیں، میں تیار ہوں نکاح کے لیے، آپ پلیز ہاتھ مت چھوڑیں۔ اور پھر چند پل میں وہ لڑکی جس کے وہ نام سے بھی ناواقف تھی وہ شریک حیات بن چکی تھی۔ یہ سب اس قدر جلدی میں ہوا کہ ساری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے تو شادی کے بارے میں سوچا تک نہ تھا، لیکن وہ جو خود کو پتھر دل سمجھتا ان کے ہاتھ چھوڑنے پر جیسے دل میں موجود پتھر سرکا تھا۔ نکاح ہوتے پل ہی گزرا تھا کہ ڈاکٹر نے پیشنٹ کی وفات کی خبر دی۔ ذیشان کو ڈاکٹر پہلے ہی ان کے بلڈ کینسر کی خبر دے چکے تھے، جو لاسٹ سٹیج پر تھا، جس وجہ سے ان کے پاس کم وقت ہی تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ ان دنوں میں جہاں ذیشان نے اپنی ساس کی تدفین سے لے کر سارا انتظام سنبھالا تھا، وہیں وہ اپنی ماں کو بلا چکا تھا تاکہ وہ اس کا خیال رکھ سکے۔ وہ انہیں نکاح سے پہلے سارے حالات سے باخبر کر چکا تھا۔ اینا بھی ان کے ساتھ آئی تھی، اسے وہ معصوم لڑکی پر بے ساختہ ترس آیا تھا جو چھوٹی سی عمر میں اتنا دکھ جھیل رہی تھی۔ خیریت ہے حماد؟ آج میرے چہرے پر کیا کھوج رہے ہو جو نظریں نہیں ہٹ رہی؟ گاڑی ٹریفک جام کی وجہ سے رکی تو وجدان نے اسے کہا، کیونکہ وہ کب سے اس کی نظریں خود پر پڑتی محسوس کر گیا تھا۔ آپ وہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیا سب؟ اس کی باتوں کے پس منظر سے بخوبی واقف تھا، پر جان کر انجان بنا سوالی نظروں سے گویا ہوا۔ آپ کے ساتھ بچپن سے ہوں، آپ دوسروں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، مجھے نہیں۔ شٹ اپ حماد، زیادہ مت بکواس کرو اور اتنا یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ پہ منہ کے بل گرو گے۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ وہ جیسے اسے زج کر رہا تھا۔ سنو ادھر آؤ، گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے اس بچے کو آواز دی جو سرخ گلاب کے پھول بیچ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں موجود سارے پھول خرید چکا تھا۔ اسے پیسے دیتے حماد کو دیکھا جو معنی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ جب سے آپ کی شادی اینا بھابھی سے ہوئی ہے، آپ کو پتہ چلا انہیں پھول چوڑیاں پسند ہیں۔ کوئی دن ایسا جس دن آپ نے پھول اور چوڑیاں نہ خریدی ہوں، تو پھر کیوں خود کو انہیں تکلیف دے رہے ہیں؟ لڑکیاں بڑی نازک ہوتی ہیں، لیکن کوئی اگر انہیں توڑتا ہے نا تو وہ اس کے لیے خود کو پتھر کر دیتی ہیں، جس پر پھر آپ کی محبت عزت کچھ اہمیت نہیں رکھتی۔ اس لیے وقت رہتے اس نازک ڈور کو مضبوط کر لیں۔ وجدان کی اس کی بات سنتا سر کار کی سیٹ لگا گیا۔ وہ اسے کیا بتاتا وہ خود کس قدر تکلیف میں ہے۔ اسے تکلیف دے کر اس کی ذرا سی تکلیف اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی تھی۔ وہ اپنے دل پر کیسے ضبط کے پہرے بٹھائے بیٹھا یہ تو اس کا خدا جانتا تھا۔ ایما یار رک جاؤ، اتنا جتنا ٹائم تم لگاتی ہو اتنے ٹائم میں قبرستان کا مردہ اٹھ کھڑا ہو۔ وہ جو کب سے پیار سے اٹھا رہا تھا، اسے اٹھتے نہ دیکھ کر جھنجھوڑا تو حواس باختہ سے اٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ حماد کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتی بغیر دوپٹے کے جسم پر پڑی تو آنکھوں میں جیسے خمار سا اترا تھا۔ ابھی کچھ ہوا نہیں، لیکن تمہیں ایسے دیکھ کر بہت کچھ کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ اس کے بے باک نظروں پر خائف ہوتی دوپٹہ اٹھانے لگی کہ حماد نے ارادہ سمجھتے دوپٹہ ہاتھ میں دبوچا۔
حماد دوپٹہ دے، مجھے فریش ہونا ہے۔ مجھے کیوں نہیں میری جان، ساتھ فریش ہوتے ہیں۔ اس کی بات پر ایما کی آنکھیں پھیلی۔ وہ ابھی سمجھتی کہ حماد نے اسے گود میں اٹھاتا واش روم میں داخل ہوا۔ حماد کچھ شرم کرے نکلے جائے میں کر لوں گی خود۔ وہ بجائے جواب دینے کے واش روم کی کنڈی لگاتا اپنی شرٹ اتار گیا۔ اسے اس طرح دیکھتے ایما کے چہرے سرخی چھلکانے لگا۔ اوپر سے مقابل کی گہری نسیں جسم کے آر پار محسوس ہو رہی تھیں۔ حماد اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، اسے خود کے ساتھ لگاتا شاور آن کر چکا تھا۔ ہیلو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو پہ ٹارگٹ کمپلیٹ کریں 60 کمنٹس کا، تاکہ میں اگلی ایپیسوڈ اپلوڈ کروں۔ اور سب رائٹرز کے لیے دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی کیا کریں، ہم آپ کے لیے کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے کیا کریں۔ آج کل موسم کچھ ایسا ہے، سارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، تو ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں۔ دعا ہی ہے جو بدل دیتی ہے سب کچھ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔